کیا آپ کو معلوم ہے دنیا میں کئی ممالک ایسے بھی ہیں جہاں کبھی اسلامی قوانین نافذ تھے، مسلم سلطنتوں کی حکمرانی تھی، جہاں کبھی اذان کی صداؤں سے فضائیں معطر ہوتی تھیں، جہاں کبھی دستور کی آواز سے مسلم حکمرانوں کا استقبال کیا جاتا تھا۔ ابوالفتح فاتح سلطان محمد خان حضرتleri۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تاریخ نے پلٹا کھایا، سلطنتیں بکھر گئیں اور وہاں کے لوگ رفتہ رفتہ دوسری تہذیبوں اور مذاہب میں ڈھل گئے۔ نمبر 1، اسپین، جہاں 800 سال تک اسلام کا جھنڈا لہراتا رہا، جہاں قرطبہ کی جامع مسجد علم و ایمان کی روشنی تھی، جہاں غرناطہ کے محلات عظمت اسلام کی علامت تھے۔ لیکن 1452 میں غرناطہ کے سقوط کے بعد مساجد گرجا گھر بن گئے۔ جہاں کبھی اذان کی آواز سے فضا معطر ہوتی تھی، اب وہاں کلیساؤں کی گھنٹیاں بج رہی تھیں اور وہاں کی اکثریت عیسائی مذہب میں ڈھل گئی تھی۔ نمبر 2، سسلی، جنوبی اٹلی، وہ سرزمین ہے جہاں کبھی اسلام کا پرچم لہراتا تھا۔ یہاں مسلمان علم، سائنس اور فنون لطیفہ کے چراغ جلا رہے تھے، مساجد آباد تھیں، قرآن کی صدائیں گونجتی تھیں۔ لیکن جب مسلمان کمزور ہوئے اور جہاد و اتحاد کو بھول گئے تو صلیبی طاقتوں نے قبضہ کر لیا، مساجد کو کلیسا میں بدل دیا گیا، مسلمانوں کو یا قتل کر دیا گیا یا زبردستی عیسائی بنایا گیا۔ نمبر 3، ہندوستان، وہ سرزمین جہاں مسلمانوں نے 1000 سال تک علم، عدل اور شان و شوکت کے چراغ جلائے۔ دہلی قلعہ، لال قلعہ اور تاج محل آج بھی اس کی عظمت کی گواہی دیتے ہیں۔ لیکن جب مسلمان آپس میں تقسیم ہوئے، مغل کمزور پڑ گئے اور دنیا پرستی میں لگ گئے تو انگریزوں نے قبضہ کر لیا۔ ہندو اکثریت نے سیاسی دباؤ بڑھا دیا، وہ قوم جو کبھی حاکم تھی وہ محکوم بن کر رہ گئی۔ نمبر 4، بوسنیا، وہ سرزمین جو صدیوں تک خلافت عثمانیہ کا حصہ رہی۔ یہاں اسلامی قوانین نافذ تھے اور اذانوں کی صدائیں وادیوں میں گونجتی تھیں۔ لیکن جب عثمانی سلطنت بکھری، یورپی طاقتوں نے قبضہ جمایا اور عیسائیت کا غلبہ پڑا، مسلمان آہستہ آہستہ اقلیت میں بدل گئے۔ پھر 1990 کی دہائی میں بوسنیا کے مسلمانوں پر ظلم کی وہ داستان لکھی گئی کہ دنیا لرزا اٹھی، ہزاروں شہید ہوئے، لاکھوں بے گھر کیے گئے، مگر ایمان کی شمع بجھی نہیں۔ آج بوسنیا گواہ ہے کہ اسلام دبایا جا سکتا ہے لیکن مٹایا نہیں جا سکتا۔ گریس یعنی یونان، جو صدیوں تک خلافت عثمانیہ کے زیر سایہ رہا، لیکن عثمانی سلطنت کے زوال کے دوران یورپی طاقتوں نے بغاوت کو ہوا دی، جس کے نتیجہ میں 19ویں صدی میں یونان آزاد ہوا۔ آہستہ آہستہ مساجد گرجا گھروں میں بدل گئیں، مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا یا زبردستی عیسائی بنا دیا گیا، جس کے نتیجہ میں آج یونان میں اکثریت عیسائی مذہب کی پیروکار ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب